دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہودی اور مسلمان آپس میں سب سے بڑے دشمن کیسے بن گئے؟ آج کیسے یہودی مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور کیسے پورے دنیا کے مسلمان ایک چھوٹے سے دیش اسرائیل کے یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ دوستو، یہودی دنیا کی ایک ایسی قوم ہے جس کی آبادی بھلے ہی بہت کم ہے، لیکن اس دنیا میں ترقی کرنے کے معاملے میں یہ قوم سب سے آگے رہتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک چھوٹا سا یہودی دیش کروڑوں مسلمانوں کے بیچ میں آباد ہو گیا؟ حالانکہ کئی مسلم دیش یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے غیر قانونی طریقے سے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل نام کا اس دنیا میں کوئی دیش ہے ہی نہیں۔ بس اسی وجہ سے آج بھی کئی مسلم دیش اس ایک چھوٹے سے دیش اسرائیل کو قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا دیش فلسطین ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے ایک دیوار کے بارے میں سنا ہوگا، یہودیوں کی جو پوتر دیوار جسے کہا جاتا ہے، جس کو دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کو یہودی دھرم کے لوگ وہ عزت اور اہمیت دیتے ہیں جو عزت اور اہمیت ہم مسلمان کعبہ شریف کو دیتے ہیں۔ خیر دوستو، یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا تھوڑا سا حصہ ہے، اور یہ یہودی پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار اس دیوار کے پاس آ رہے ہیں اور اس دیوار پر اپنا سر مار کر روتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس دیوار کو دیوار گریا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گریا کا مطلب ہی رونا ہوتا ہے۔ خیر، ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ آخر یہ کیا ہے۔ سلیمانی سے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آخر یہ ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ لوگ اس بارے میں چرچا تو کرتے ہیں لیکن کھول کر بتاتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو چلیے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز دیں گے۔ تو دوستو، ہیکل سلیمانی کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ عبادت کی جگہ ہے۔ مطلب کہ جو بیت المقدس ہے، یعنی مسجد الاقصی ہے، اسی کو یہ یہودی لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ اور پیغمبر بنایا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے مسجد الاقصی کو ہی پھر نئے سرے سے بنانا شروع کیا۔ حالانکہ دوستو، آپ یہ نہ سمجھے کہ اس مسجد کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بنوایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہی مسجد تھی۔ لیکن سب سے پہلے اس کو کس نے بنایا، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننا آسان نہیں ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ مسجد الاقصی کو کعبہ شریف کے 40 سال بعد ہی بنا دیا گیا تھا۔ خیر دوستو، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا تو بنانا شروع ہی کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے بعد بہت ہی جلد اپنے والد کے شروع کیے ہوئے مسجد کا کام پھر سے شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو بنانے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں نے بھی کام کیا تھا۔ آخرکار بہت لمبے وقت کے بعد یہ مسجد پوری طرح بن کر تیار ہوئی، اور کیونکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، اسی لیے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیکل سلیمانی پڑ گیا، اور تابوت سکینہ کو بھی اسی ہیکل سلیمانی کے اندر محفوظ رکھ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو جس خاص جگہ پر رکھا گیا تھا، وہاں پر کسی بھی عام انسان کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس جگہ پر یہودی دھرم کے صرف بڑے بڑے عالم ہی جایا کرتے تھے۔ خیر دوستو، اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی اب یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تو خیر، ہم نے اس کے اوپر ایک بہت ہی ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا تھا، تو چلیے آپ کو شارٹ میں بتا دیتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ تو دوستو، تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے، یعنی ایک بکسے کا نام ہے۔ لکڑی کا یہ صندوق ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا تھا، اور پھر یہ ایک ایک کر کے ہر نبی کے پاس میں پہنچتا رہا، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا۔ خیر دوستو، اس صندوق یعنی بکسے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سارے نبیوں کی یادیں اس صندوق میں موجود تھی۔ کتاب قصص الانبیاء میں ہے
کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی موجود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت جو اوریجنل تھی وہ بھی موجود تھی، وہی اوریجنل کتاب جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے جنت سے جس برتن میں کھانا آیا کرتا تھا وہ برتن بھی اسی صندوق میں موجود تھا۔ خیر، یہ صندوق پہنچتے پہنچتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا، وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی ڈیوڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جب یہ صندوق داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یہودی صندوق یعنی تابوت سکینہ کو اپنی مدد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو اس صندوق کی مدد سے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے اور ان کی دعا بڑی جلد ہی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہودیوں کی جب بھی کسی سے جنگ ہوا کرتی تھی تو یہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور جنگ شروع ہوتے ہی اس صندوق کو اپنی فوج کے آگے رکھ دیا جاتا تھا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو سبھی جنگوں میں جیت نصیب کرتا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کو ایک الگ خیمے میں رکھا کرتے تھے، اور جس خیمے میں وہ اس صندوق کو رکھتے تھے اسی خیمے کی طرف منہ کر کے سارے یہودی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری طرح سے مسجد الاقصیٰ کو بنوایا یعنی ہیکل سلیمانی کو بنوایا تو اس تابوت سکینہ کو حفاظت کے لیے اسی ہیکل سلیمانی کے اندر رکھوا دیا۔ دوستو، اس کے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور یہ قوم بھی دھیرے دھیرے بگڑتی چلی گئی۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم کسی بھی حکم کو نہیں مانتی تھی۔ ہر ایک نبی کی نافرمانی کرتے اور دن بدن اور زیادہ گناہ کرتے جاتے تھے۔ آخرکار اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ایک دن ان کے اوپر عذاب نازل ہوا یہ کہ بابل شہر میں ایک بہت بڑے ظالم بادشاہ نے جس کا نام بخت نصر تھا، اس کی یہودیوں کے ساتھ سخت دشمنی تھی، اسی لیے اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کر دیا۔ یہودیوں کے ملک کو جیتنے کے بعد اس نے تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی سے نکال کر بہت بے حرمتی کی اور یہودیوں کے ہی ہاتھوں سے ہیکل سلیمانی کو تڑوانے لگا۔ یہودی کیونکہ مجبور تھے وہ روتے جاتے اور اپنی مقدس ہیکل سلیمانی کو توڑتے جاتے تھے۔ اس حملے سے بخت نصر نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا تھا۔ عراق پہنچنے کے بعد بخت نصر نے اپنے شہر بابل سے باہر ایک بستی آباد کی جس کا نام تیل اویو رکھا، اور اس بستی میں ان سارے یہودیوں کو آباد کیا جسے وہ قید کر کے لایا تھا۔ دوستو، اس حادثے کے بعد کبھی پتہ ہی نہیں چل پایا کہ آخر وہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ خیر، ایک دن بخت نصر پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اسی لیے کیونکہ اس نے تابوت سکینہ کی بہت زیادہ بے حرمتی کی تھی۔ 540 عیسیٰ پورو میں ایران کے ایک بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو ہرا کر بابل کی اس سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سائرس کیونکہ ایک رحم دل انسان تھا، اسی لیے اس نے ان سارے یہودیوں کو آزاد کروا دیا اور آزاد کروانے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ملک میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی، بلکہ ان لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ ہیکل سلیمانی بنوانے میں خود ان کی مالی مدد کرے گا۔ سائرس کی مدد سے یہودیوں نے ہیکل سلیمانی نام کی اس علی شان عمارت کو تو دوبارہ بنا لیا، لیکن اس بار ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ نہیں تھا، اور نہ ہی آج تک کسی کو یہ معلوم چل پایا ہے کہ آخر بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ کی زیادہ بے ادبی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر اس صندوق کو کہیں غائب کر دیا گیا تھا تاکہ دوبارہ اس کی کوئی انسان بے ادبی نہ کر سکے۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے ٹھیک 70 سال بعد یہودیوں پر دوبارہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار روم کے ایک بادشاہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کیا۔ ٹائٹس بخت نصر سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اس نے ایک دن میں لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کی فوج نے یہودیوں کے شہر یروشلم میں بڑی زبردست تباہی مچانے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ سے توڑ دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔
यरूशलेम से निकलने के बाद सारे यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए और हर जगह ये परेशान और रुस्वा होते रहे। तकरीबन पूरी दुनिया में 18 या 1900 साल भटकने के बाद जब वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर कब्जा हुआ, तो उसने यहूदियों को अपनी एक रियासत फिलिस्तीन में ही आबाद करने की इजाज़त दे दी, जिसका नाम इजराइल रखा गया। दुनिया के सारे यहूदी एक एक करके इजराइल नाम की इस रियासत में पहुंचना शुरू हो गए। कुछ ही साल के अंदर ये एक ताकतवर रियासत बनकर सामने आई। लेकिन क्योंकि दोस्तों, जिस जगह पर इजराइल को ब्रिटेन ने आबाद किया था ये फिलिस्तीन की जगह थी, इसीलिए आज भी ज़्यादातर मुस्लिम देश इजराइल को एक मुल्क मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि इजराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से आबाद की हुई एक बस्ती है, जिसे हम कभी भी कबूल नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल और दूसरे मुस्लिम देशों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है और यहाँ जंग जैसे हालात बनते रहते हैं। दोस्तों, आज जब दुनिया के सारे ही यहूदी ऐसी जगह पर आबाद हो गए हैं जहाँ पर आज से 2000 साल पहले हैकले सुलेमानी हुआ करता था, तो उन लोगों ने ताबूत सकीना की भी बड़ी तेजी के साथ खोज शुरू कर दी थी, क्योंकि उनका मानना है कि ताबूत सकीना जिसके पास भी होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना रहेगा, यानी वो कौम सबसे ताकतवर बनी रहेगी। इसीलिए इजराइल के सारे यहूदी ताबूत सकीना को जल्दी से जल्दी ढूंढने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके उस जगह हैकले सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं, क्योंकि आज से 2000 साल पहले जिस बड़ी जगह में हैकले सुलेमानी नाम का वो महल हुआ करता था, उस जगह पर आज मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। लेकिन हैकले सुलेमानी से भी पहले वो मस्जिद अल अक्सा ही हुआ करती थी। अगर साफ तौर पर यह कहा जाए कि वो हमेशा से ही मस्जिद अल अक्सा ही है, तो ये कहना गलत ना होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।